توڑ کے لیے پھر ہم جیسے لوگ بھی چاہیے جو یہ بتائیں کہ اسلام دو ہے، ایک یزیدی اسلام ہے، ایک حسینی اسلام ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے کہ آپ یزیدی اسلام کو پسند کرتے ہیں یا حسینی اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ کربلا میں جو دو اسلام ہوئے تو تھوڑے لوگوں نے حسینی اسلام پسند کیا، میجورٹی آف دی پیپل انہوں نے یزیدی اسلام پسند کیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تھے وہ بھی مسلمان، تھے یہ بھی مسلمان، پڑھتے وہ بھی کلمہ تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مفتی ادھر بھی تھے، مفتی ادھر بھی تھے، حافظ ادھر بھی تھے، حافظ ادھر بھی تھے۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ پتہ چلا اسلام دو ہوئے۔ اچھا، جو یزیدی اسلام تھا اسے پریشانی تھی کہ حسین جس کے پاس اسلام محمدی ہے علیہ السلام، اس کی بیعت لے لو، اگر بیعت ہو گئی تو میرا نمبر 2 برانڈ نمبر 1 ہو جائے گا۔ مگر محمد کا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نمبر 2 اسلام میں اپنی کوئی چیز ملا دیتا؟ اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کے وارث تو حسین ہے، تو وہ اپنی محنت اس شرابی کو تو نہیں دیں گے، اس کو تو نہیں دیں گے کہ جس کی بلدیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ حسین نے نہیں دی، لیکن حسین نے ہاتھ نہیں دیا، ووٹ نہیں دیا، اپنا سر دے دیا، کر دو قتل۔ پتہ چلا اسلام دو ہو گئے، ایک نقلی اسلام جس کا وارث یزید تھا، ایک اصلی اسلام جس کے وارث حسین تھے۔ اب کیا ہوا میرے بھائیو؟ اسلام چلا کون سا اسلام پہنچا؟ ادھر یزید 3 سال 2 ماہ 4 دن کے بعد دنیا سے چلا گیا، اسلام کا وارث جو نقلی اسلام تھا اس کا وارث بن گیا مروان۔ دیکھیے آپ کو عادت ہے شجرہ طیبہ سننے کی، مجھے عادت ہے شجرہ خبیثہ سنانے کی، اس لیے کہ آپ کے ہاں شجرہ خبیثہ نہیں سنایا جاتا۔ میں شجرہ خبیثہ آپ کو سناؤں گا کہ اس کی بھی معرفت ہونی چاہیے کہ بدماش کون کون تھے۔ اور ان بدماشوں کو کون کون سے بدماش مولوی ہیں جو انگریزی میں رضی اللہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور خدا کی قسم یزید کو رضی اللہ بنانے سے بہت بڑا نقصان ہو گیا امت مسلمہ کا۔ اور میرا سلام ہندوستان کے مفتی اعظم سید عبد القدیر قادری کو کہ جنہوں نے پچھلے ہفتے بامبے میں اور لکھنؤ میں سارے اہل سنت کو اکٹھا کر کے ایک مشترکہ اہل سنت نے فتویٰ دیا کہ ہم ذاکر نائک کو کافر قرار دیتے ہیں اس لیے کہ وہ یزید کو رحمت اللہ کہتا ہے۔ لیکن پاکستان کے سنیوں سے یہ بات نہیں ہوئی، ہونی چاہیے تھی۔ غیرت کا تقاضا تھا کہ ہر سنی اس پر لعنت بھیج کر رسول کی بیٹی کی دعا لیتا۔ کیا تھا یزید؟ معلوم ہے لوگوں کو، محسونہ کا بیٹا تھا، بلدیت ٹھیک نہیں تھی، پیدا ہونے کے بعد باپ کو پتا چلا 6 ماہ کے بعد فلاں جنگل کے فلاں گھر میں وہ عورت محسونہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ چونکہ اور کوئی ہوا نہیں، پتا نہیں یہ اس کا تھا یا کسی اور کا تھا، اٹھا کے لے آیا۔ اب بندروں سے کھیلتا تھا، علم نہیں جانتا تھا، کسی بات کا علم نہیں تھا۔ نتیجتاً اس شخص کے کردار سے جو شراب پیتا ہو، جو آل رسول کا دشمن ہو، کس طرح آپ کو جرت ہو گئی، کیسی اخلاقی آپ کی اہمیت ہو گئی کہ آپ اسے رحمت اللہ کہہ رہے ہیں۔ جو آل رسول کا قاتل ہو، اگر مسلمانوں تم اسے رحمت اللہ کہتے ہو تو لعنت ہے ایسی مسلمانی پر۔ میرے بھائیوں، اسلام دو ہوئے، یزید گیا تو اس نقلی اسلام کا وارث مروان بنا، مروان گیا تو نقلی اسلام کا وارث
مروان بن عبد الملک بنا. عبد الملک بن مروان 11 سال حکومت کرتا رہا، اور یہ حکومت ایک ملک پر نہیں تھی، 3 بڑے اعظموں پر تھی. میرے نوجوانوں، بڑے اعظم ایشیا، بڑے اعظم افریقہ اور بڑے اعظم یورپ، جہاں پر 200 ملک بنتے ہیں، اتنی بڑی شاہی تھی. نتیجتاً یہ سارے کے سارے وہ تھے جو نقلی اسلام میں دارو بھی پیا جاتا تھا، غلط کاریاں بھی کی جاتی تھی، بہت جرائم تھے جو اس منبر کی پاکیزگی کے تقاضے کے تحت میں سنا نہیں سکتا، کتابوں میں سب لکھا ہے. میرے بھائیوں، یہ جو مروان بن عبد الملک بنا تو اس کے بعد ہشام بن عبد الملک اتنی بڑی اسلامی حکومت کا بادشاہ بنا. یہ بھی نقلی اسلام تھا. نقلی اسلام میں نقلی مولوی بنے، نقلی تسبیحیں تیار ہوئیں، اذانیں ہوئی، نمازیں ہوئی. آل رسول کے سب خلاف تھے، اصلی اسلام کے خلاف تھے. 2 شہزادوں کی جنگ قرار دیتے تھے. جو حسین کا نام لے، نہ بڑے بڑوں کی باتیں ہیں، بڑا تو حسین ہے، باقی تو سب چونٹیاں ہیں. ہشام بن عبد الملک اپنے 10 سال گزار کے مر گیا. ہشام بن عبد الملک کے بعد پھر جو بادشاہ ہوا اس کا نام تھا سلمان بن عبد الملک. سلمان بن عبد الملک کے بعد جو بادشاہ ہوا اس کا نام تھا یزید بن عبد الملک. یزید بن عبد الملک کے جو بادشاہ ہوا مروان وہ تھا وہ اس کا نام تھا ملک، ابھی آتا تھا میرے ذہن میں، وہ ہوا. اور اس کے بعد 6 ماہ جس شخص کو ملے وہ تھا عمر بن عبد العزیز. عمر بن عبد العزیز نے آتے ہی حکم دیا کہ باغ فدق فاطمہ کو دے دو. اس نے کہا. ولید بن عبد الملک تھا آخری. میرے بھائیوں، یہ 110 سال کا ٹائم ہے جہاں نقلی اسلام نے راج کیا. لیکن جو ہی نقلی اسلام ختم ہوا، عباسیوں کا بادشاہ منصور دوانکی آ گیا. منصور دوانکی نے آتے ہی سب سے پہلے سارے اس وقت کے ٹی وی چینل، سارے اخبار نویس، سارے ہسٹورینز کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا ہم قبریں کھودیں گے. لکھو جن لوگوں نے اصلی اسلام کے وارثوں کے ساتھ ظلم کیا، اللہ ان کی قبروں میں ان کا حال کیا کرتا ہے. سب سے پہلے یزید کے ابا کی قبر کھودی. تبری میں باب قبور میں پڑھ لیے قبر میں کیا لکھا. یزید کی قبر کھولی تو اس میں ایک راکھ تھی اور کالی آگ جلتی ہوئی قبر تھی. پھر اس کے بعد مروان کی قبر کھودی تو اس میں دیکھا ایک سور لیٹا ہوا ہے جس کے جسم سے پیک نکل رہی ہے. پھر اس کے بعد مروان کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کی جب قبر کھودی تو نکلا ایک بہت بڑی چھپکلی پڑی ہوئی ہے جس پر عذاب جاری ہے. ہر بادشاہ کی قبر پہ یہ حال نکلا. پتہ چلا جو آل محمد کا دشمن ہوتا ہے اللہ اس کی قبروں میں بھی عذاب دے کر شکلیں بگاڑ دیتا ہے. مگر جو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، جو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کی قبروں کو آج بھی کھول کر دیکھو، نور بھرے ہوئے ہیں. بہت دیر کی بات نہیں ہے، لاہور فیروز پر روڈ 18واں کلومیٹر وائڈننگ ہو رہی تھی. اس کی ایک سید محمود شاہ کا مزار تھا. ساتھ میں 80 سال پہلے ان کا خلیفہ وہ پہلو میں دفن تھا. پاؤں میں ملنگ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بھنگ پینے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. جب قبر میں سڑک پہ آ گئی، حکومت نے کہا کہ اس قبر کو گرانا ہے. میں بھی وہاں گیا، قبر کو گرایا گیا. ہزاروں لوگ تھے. جب مزار گرا ہزاروں لوگوں نے دیکھا، بما پولیس بما انتظامیہ، کہ وہ جو 80 سال پہلے شاہ محمود دنیا سے گیا تھا مگر علم سر پہ رکھتا تھا، علی علی کرتا تھا، اس کا کفن اس طرح سفید تھا اور تازہ پھولوں کی پتیاں اس طرح گلاب کی پڑی تھی جیسے ابھی کو چھوڑ کے گیا ہے. خود دیکھا، وضو میں ہوں، رمضان کی رات ہے، خود دیکھا. اور پھر وہ خلیفہ جو ان کا خلیفہ تھا اس کی قبر دیکھی تو سفید کفن، آنکھیں کھلی ہوئی، شاید کسی کا انتظار کر رہا ہے. پاؤں کی طرف وہ ملنگ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بھنگ پینے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. حیران رہ گئے کہ تازہ نورانی چہرہ
اور یہاں شہد لگا ہوا، ایسے لگتا تھا بلڈوزروں جب بازار گرایا تو کچھ حوریں شاید اسے شہد پلا رہی تھی کہ تو علی کا ملنگ ہے، لوگ دیکھ لیں کہ علی کے چاہنے والوں کی قبریں نورانی ہیں، دشمنوں کی راکھ بن گئی ہے۔ اتنی قبروں کے حال مجھے یاد ہے، سنانا شروع کر دوں، سحری کی اذان ہو جائے، لیکن میں وقت غصب نہیں کرتا کسی کا، میں مختصر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ منصور تمان کی جا کے باب پڑھ لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ اصلی اسلام کی طرف ہیں کہ نقلی اسلام کی طرف۔